حوالے پڑھیں گے، دونوں ہی نئے اہداموں میں سے ہیں۔ پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے یوحنا کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا تimotheus تیسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ مکاشفہ سے پہلے ہیں 3 خط، یوحنا کے 3 خط ہیں اور اس میں سے پہلے خط میں آ جائیے۔ مکاشفہ آخری کتاب ہے اور اس سے پہلے 3 خطوط ہیں، یوحنا کا پہلا خط، دوسرا خط اور تیسرا خط۔ اس کے پہلے خط میں آ جائیے اور لکھا ہے چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ آئیے دوسرا تimotheus اس کا تیسرا باب اس کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شکیباز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اصل کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ بلے کی تعریف، ہاللیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، بلے کی تعریف ہو کہ ہم زندہ ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ آج بڑا خاص دن ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، شادمانیاں، بینڈ باجے بج رہے، شادیاں بھی ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج انٹرنیشنلی پوری دنیا میں محبت کا دن منایا جا رہا ہے، ویلنٹائنس ڈے۔ آج پوری دنیا میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آئیے آج اپنے محبوب یسوع مسیح ناصری کی محبت کے بارے میں کیا تعلیم ہے، وہ محبت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ پہلا یوحنا چوتھا باب اس کی 7ویں آیت جو پہلی تلاوت آج کی گئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا لکھا ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے محبت ہے، محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ جو کوئی محبت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے۔ یہ پاک کلام کے اندر سے بڑی خوبصورت اور محبت کی ڈیفینیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ لو، اکثر اوقات آج کے اس اخیر زمانہ میں محبت کا نام یا محبت کا لفظ ذہن میں آتے ساتھ ہی محبت کا ایک نیگیٹو پہلو ہمارے اندر ایک دم سے اجاگر ہو جاتا ہے، اور وہ نیگیٹو پہلو محبت کی بگڑی
زمانے بھر کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. لالچ، تمام، مفاد پرستی. کیونکہ محبت کی جو ڈیفینیشن بائبل کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، خدا اس کے اندر ہے. محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے. لیکن آج جب ہم دھوکہ کھاتے ہیں، اکثر اوقات ہم بہت سے بہن بھائی رشتہ داروں سے دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ اپنے مفاد کے لیے جڑتے، اپنے مفاد کے لیے محبت کا اظہار کرتے، رشتہ داریاں بناتے، اور پھر مفاد پورا ہونے کے بعد ان محبتوں کو توڑ دیتے ہیں. اس لیے محبت کی ایک بڑی غلط قسم ہمارے سامنے آ گئی ہے. محبت تو بری نہیں ہے، کیونکہ جس کے اندر خدا ہے وہی محبت کے جذبے سے سرشار ہو سکتا ہے. لیکن آج کیوں محبت کا ایک دم سے نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. کاروباری معاملات دیکھ لیجئے، کسی دو افراد کے درمیان بڑی محبت، بڑی انڈرسٹینڈنگ، بڑی زبردست ان کے تعلقات، ایک مل کر بزنس شروع کرتا ہے، چند سالوں بعد جب بزنس عروج پر جاتا ہے کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اور وہی محبت کی نیگیٹو قسم بن جاتی ہے. خدا کیوں اس بات پر زور دے رہا ہے، آؤ عزیزو ہم ایک دوسرے سے محبت کریں پائے؟ کیونکہ محبت کم ہو رہی ہے، محبت کی ضرورت ہے. جو دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس کا تعلق آپ دیکھ لیجئے گا. آئیے ذرا، اسے انٹرنیشنلی جو ٹائٹل دیا گیا ہے، اس حوالہ کو کہیں لکھ لیجئے گا اس کے اوپر. دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات، صرف ان 5 آیات کو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پولس رسول کی اخیر زمانہ کے بارے میں پیشن گوئیاں، Paul's prophecies about last days، آخری زمانہ کے بارے میں پولس رسول کی پیشن گوئیاں. اور اس میں فرمایا گیا کہ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اخیر زمانے میں اچھے دن نہیں آئیں گے، اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے والا ہوں کہ آپ اور میں اس وقت اخیر زمانے کی کلیسیا ہیں. یہ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے. اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے اور دن بڑے برے چل رہے ہیں. دنوں کی حالت بڑی خطرناک ہے. اور ان برے دنوں میں ہوگا کیا؟ سن لیجئے گا. کیونکہ آدمی کا مطلب ہے آدم کی نسل. آدمی کا مطلب ہے آدم کی، بولیں گے ذرا، سارے بولیں گے، کیا ہے جی؟ آدم کی نسل. عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، سب آدم کی نسل میں آ جاتا ہے. اور لکھا ہے اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے اور آدمی یعنی کہ آدم ذات، پوری دنیا کے آدم کے اندر کیا معاملات ہو جائیں گے. سنیے گا، سب سے پہلے وہ خود غرض ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا جی؟ بولے میرے پیچھے پیچھے بولے، خود غرض. پھر یعنی کہ خود غرض کا مطلب ہے صرف اپنا ہی سوچنا، میرا بچہ، میرا کار، میرا بینک بیلنس، دوسروں کے لیے نہیں، خود غرض بس. دوسرے نمبر پر زر دوست، مال کی دوستی. دوست بن جائیں گے ہم اس کے، جبکہ یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف اس کے ساتھ دوستی مت کیجیے. شگی باز ہے نا. اج تسی کسے بندے نو ویکھ لو، او کوئی کہے گا نہیں کہ میں ماڑا ہوں. ہر بندہ کہے گا میں بڑی بات ہے کی تھی، میرے پیچھے بھی ہے جی. شگی باز. اخیر زمانہ کے لوگوں کی یہ باتیں ہیں اور آج ہم اخیر زمانے کے لوگ ہیں. کون سے سنیے، مغرور ہو جائیں گے، گھمنڈ آ جائے گا، بد کو منہ بولے گا گندی بات.
بات کی بڑی کیٹیگریز ہے. ضرور نہیں گالا ہی گندی گال لیں. بری بات آپ کسی کے اونچے مورال کو، مضبوط ایمان کو اپنی کسی کمزور بات سے کمزور کر دیتے ہیں، یہ بھی گندی بات ہے. بد گو، بد گو، بد کا مطلب ہے برا اور گو کا مطلب ہے گویائی، گو بولنا. گندا بولیں گے، برا بولیں گے. کسی کا کپڑا نہیں سکھائے گا، کسی کا رنگ نہیں سکھائے گا، کسی کا گھر نہیں سکھائے گا، برا بولے گا. اے کی ہے، اوے او کی ہے، او کل کی سی، کسی کی گڈی ویکھے گا کل سائیکل تے لگا پھرتا سی. بری بات. بد کو اخیر زمانہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ بد کو چنگا نہیں بولیں گے. اور آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، ہم اپنی باتیں شیئر کرنے سے ڈر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنی بات کس کو بتاتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اگو جواب کوئی. سادہ مثال تھا دینا، میرے کو بڑی سادہ جی مثال آتے ہیں. تو جی کہتے ہیں اے دیکھ بہن میں نواں سوٹ لیا ہے نا، کنے دا؟ 3000 دا. حالانکہ شاندار سوٹ ہے، شاندار کپڑا ہے. پر اگلا کی جواب دے گا 7 اسٹریٹ 2000 دا مل رہا ہے نا. برا بولنا ہے، گندا ہی بولنا ہے. اگلے بندے نے 2000 دا کاٹا اتھے ہی پا رہے ہیں. مورال نیچے. یار میں گڈی لئی آتے کیسی زبردست ہے یار، گڈی تو بڑی زبردست، رنگ کے وجہ لے لئی. بولنا ہی غلط ہے، غلط بولنا ہے. سو یہ اخیر زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں، سنیے چینج ہو. ان باتوں میں آپ نے نہیں پھنسنا. ماں باپ کے نافرمان، ہاں جی 70% ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچے گل نہیں مانتے. میں دراصل اپنے پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. نا شکر، شکر کرتے لوگ بڑے کٹ ملن گے. نا شکر کچھ نہیں، مر گئے، لٹے گئے، ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہے ہی کچھ نہیں ہے. تسی یقین منو، میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتانے لگا. آپ جتنی ناشکری کریں گے، یار ظاہر ہے ناشکری جھوٹ ہے، آپ کی جیب میں ہے اور آپ کہتے نہیں ہے، آپ کہتے رہے آپ کو جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جائے گا. ہاں واقعی میرے کو کچھ نہیں ہے گا. آپ کہیں کچھ نہیں ہے، کہتے رہے ریپیٹڈلی، جھوٹ بولتے رہے، ناشکری کرتے رہے، آپ کو لگنا شروع. ابلیس آپ کے اوپر ایسی سوچ ڈال دے گا اور کہے گا ہے ہی کچھ نہیں تیرے کو، تو تے کنگلا ہے. جبکہ خدا اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو اسے بڑی نعمتیں دی ہیں. ہمیں ہاللیلویا. اور اپنی سوچ کو بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ہم نے خیر زمانہ کی بری کلیسیا کا حصہ نہیں بننا. ہم نے کلیسیا صرف گرجیاں دی نہیں ہے گیا، یاد رکھو. اور میں دسا خادم بڑے خطرے میں، میں بھی پا کے مینوں پا کے خادم بڑے خطرے میں تے ڈانگاں بڑیاں پیڑیاں سن. کیویں کہتے ہیں میری کلیسیا کہتے ہیں نا، میں بھی اکثر کہہ دینا ہوں تو منوں بڑی ڈانگاں پیڑیاں. کیویں کسی دی بیوی نو کہنے میری بیوی ہے تو ڈانگاں پیڑیاں مار پیڑیاں نا. تو دلہن کس کی ہے؟ بیوی کس کی ہے؟ کلیسیا کس کی ہے؟ تے او دی کلیسیا نو کہن دیا وا کدی کلیسیا تے پھر ڈانگ پے گی نا. دلہن میری ہے تو اپنی کہن دیا. ادھر آ پہلا سیدھا ہوتے جو دسا خدا ہم سے حساب لے گا. سو نہ شکرے، نہ شکر، نہ پاک، گندگی گندگی گندگی. نبی کی نباکی یہ نہیں کہ ہم اوپر سے گندے ہیں، اتوں سے بڑے سونے ہیں، نویں لشک دے کپڑے. پر گندگی تو اندر ہے. جب ہم اندر سے برا سوچتے ہیں، اندر سے برا سوچتے ہیں، اندر سے برا سوچتے ہیں. اتنی غلاظت میں لوگوں کی سوچوں سے پریشان ہو جاتا ہوں. لیکن یہ خیر زمانے میں ہونا ہے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ بولے؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ خیر زمانہ میں ایسا ہونا ہے. آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ان کے ساتھ ہوگا جن کو پتہ نہیں ہے. یہ ان کے ساتھ ہوگا جو ان معاملات میں پھنسے رہیں گے. آپ کو تو آج پتہ چل گیا کہ میں نے ایسا نہیں ہونا.
میں نے بچنا ہے، میں نے ان معاملات میں نہیں پھنسنا. اور پھر آج کا جو میرا مضمون ہے وہ آ گیا ہے. میں آپ کو یہیں پر لانا چاہ رہا تھا. تیسری آیت کا پہلا حصہ ہے طبعی محبت سے خالی. طبعی محبت سے وداؤٹ نیچرل لو. اخیر زمانہ کے لوگ طبعی محبت سے خالی ہو جائیں گے. یہ طبعی محبت ہے کہ یہ جتنے لوگ خالی ہونا؟ کہاں ہے یہ محبت جس کے تعلق سے کلام کہہ رہا ہے کہ طبعی محبت سے خالی ہو جائے گی؟ آخری زمانے میں برے دن آئیں گے اور آدم زاد، آدم کی اولاد طبعی محبت سے خالی ہو جائے گی، نیچرل لو سے خالی ہو جائے گی. یہ بغیر نیچرل لو، آرٹیفیشل لو کا شکار ہو جائے گی. طبعی محبت کیا تھی؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ پیدائش پہلا باب اس کی 27ویں 28ویں آیت میں خدا نے انسان کو بڑا زبردست بنایا ہے. آئیے گا ذرا پہلا صفحہ، یہ بھی پچھلے دنوں بھی ہم نے پڑھی ہے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں. اور خدا نے انسان کو، بولے بھی، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنے جیسا بنایا. ہیلیلویا، اپنے جیسا بنایا. اور میں نے لاسٹ آپ کو یہ بھید خدا مکرو نے مجھے سکھایا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ خدا نے انسان کو صرف اوپر سے اپنے جیسا نہیں بنایا، بلکہ خدا نے انسان کو اندر سے بھی اپنے جیسا بنایا. جیسا وہ خود ہے ویسا انسان کو بھی بنایا. اور خدا کیا ہے؟ خدا خود محبت ہے. ہاللیلویا. اور اگر خدا محبت ہے اور خدا ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے اندر بھی محبت ہوگی. اگر ہے خدا تو پھر محبت بھی ہے، لالچ والی نہیں، بے لوث، صرف اپنے مطلب کی نہیں محبت. ایسی محبت جو خدا نے ہم سے کی، بے لوث محبت. میں آگے چل کر آپ کو محبت کی کچھ اقسام کے ساتھ بھی ضرور انٹروڈیوس کرواؤں گا. طبعی محبت کون سی ہے؟ جو خدا نے انسان کے اندر ڈالی. اور پھر اس محبت نے کیا کہا؟ پھلو، بڑھو اور زمین کو معمور کا مطلب ہے بھر دو، اور محکوم کا مطلب ہے قبضہ کر لو، اتھارٹی رکھو. یہ خدا دے رہا ہے نا. یہ نیچرل لو ہے کہ باپ جو کچھ بنا رہا ہے وہ آدم کے حوالے کر رہا ہے. یہ نیچرل لو ہے، یہ طبعی محبت ہے. لیکن کلام میں دوسرا تموتھی 3 باب اس کی پہلی 5 آیات کے اندر سے 3 آیت کا پہلا حصہ ہے آدمی طبعی محبت سے خالی ہو جائے گا. وہ محبت جو خدا نے انسان کے اندر ڈالی. ہاں، خدا نے آدم کو بنایا ہے نا، اور کیا کہا کہ میں اپنی صورت پر بناؤں گا ہمیں. یہ خدا کی محبت تھی. پھر جب خدا نے حوا کو بنا کر آدم کے پاس لایا تو پھر آدم کیا کر رہا ہے؟ محبت کا اظہار کر رہا ہے. کیسے کیا اس نے محبت کا اظہار؟ آدم نے حوا کے لیے کیا محبت کا اظہار کیا؟ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے، یہ کہ میں ہی ہوں. کیا ہے؟ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ میری ہی ہڈی اور میرا ہی گوشت ہے، میں ہی ہوں. یہ محبت کا اظہار ہے. کاش ہم بھی ایسا ہی پیار اپنے خاندانوں میں کریں. ہم بھی اپنی خاندانی زندگی کے اندر اپنی بیویوں کو یہ بات آدم کی طرح کہیں، تو میری ہڈی اور میرا گوشت ہے، میں اور تو ایک ہی ہے. کیوں ہم جدا جدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟
آگے چل کر خاندانی لو کو ہم ڈسکس کریں گے. طبعی محبت کم ہوتی جا رہی ہے. ذرا دیکھیے گا خاندانوں میں کون کون سے رشتے ہوتے ہیں. چلیں بولیے جی. بہن بھائی اوکے. ہاں جی. ماں باپ اوکے. ہاں جی. چاچا تایا اوکے. ماما ممی ہاں اچھا کڑی کا لگتا رشتہ ہوا مامے والے. اچھا ہاں جی. نناد بھرجائی ٹھیک ہے. بھائی بھائی بہن بہن ماں باپ. اور آپ کے لیے افسوس کی خبر ہے کہ یہ سارے رشتے محبت کی عمدہ مثال ہوا کرتے تھے، لیکن آج خاندان اس قدر طبعی محبت سے خالی ہو گئے ہیں کہ یہی رشتے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے بیٹھے ہیں. یہی رشتے ایک دوسرے کے برخلاف ہیں. اور نہیں یقین آتا تو جا کر اس وقت فیملی کورٹ میں ان کیسز کو دیکھ لیجئے جو جائیداد کے لیے بہن نے بھائی پر، بھائی نے بہن پر، ماں باپ نے بچوں پر اور بچوں نے ماں باپ پر کیے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ کیسز اس وقت خاندانوں کے اندر سے جائیدادوں کے. کیوں؟ محبت نہیں تو جان دیتے تھے، جان دیتے تھے. بہنیں بھائیوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے تھے. بھائی بہنوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دے دیتے تھے. ہے نا؟ بڑی بات ہوتی تھی. آج بھی میں ایک دن ایک فیملی میں گیا تو وہ کہتے جی میں کہ بزرگ ماں کتنے کہتے جی ناراض ہو کے اپنے بھائی کو چلے گئے. میں کہا ایسے عمرے بھی چلے گی. پیار ہے نا. پتہ ہے کہ برا کو جانا ہے، برا نے سامنے لینا. آج تک بچے نہیں سامنے. کیا ہوا؟ طبعی محبت سے طبعی محبت کدھر گئی؟ کدھر گئی؟ خاندانوں میں سے اڑ گئی. وجہ کیا ہے؟ اس کی جگہ آرٹیفیشل محبت نے لے لیا جگہ. آرٹیفیشل. اور وہ بڑی خطرناک ہے. یہ جو سطحی محبت ہے اور یہ جو مصنوعی محبت ہے، اس نے خاندانوں کے اندر رشتوں کو کمزور کر دیا ہے. اس آرٹیفیشل محبت نے خاندانوں کے اندر رشتوں کو کل کمزور کر دیا ہے. آپ غور کیجئے، آپ سب خاندانوں میں رہتے ہیں، غور کیجئے. ہر ایک رشتے کے اندر مطلب پرستی ہے. بہو ساس، ساس بہو، بہن بھائی، بھائی بھائی آپس میں نظر آتے ہیں کہ بہت معاملات ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر گھس کر دیکھ لیں، وہ ایسی باتیں نکلیں گی. وہ اتنی مجبوری میں رہ رہے ہو، وہ اتنی ٹینشنوں میں رہ رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ اصلی محبت نہیں ہے، محبت نقلی ہے. محبت صرف مطلب کی ہے، محبت صرف اپنے فائدے کی ہے، صرف میرا فائدہ ہو جائے. ہے آج ویلنٹائن ڈے لیکن کلام سیکھنے والا ہے. کاش آج ہم طبعی محبت سے بھر کر جائیں. طبعی محبت سے. کیونکہ کلام میں خاندانوں کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمتوں سے پور ہو اور ساتھ میں جھگڑا ہو. بھئی نعمتاں بھی آنے تے جھگڑا ہے تے گل تے کوئی خراب ہے نا. پھر کیوں میں کیا خیال ہے؟ آپ کا گھر، آپ کا فریج بڑا پڑا ہوا ہے، مرغے نے وچ مچھیاں نو لگے نے جناب علی مسالے کٹو تے ڈال لو، کیک پہ ہوئے نے، پیسٹریاں، ایوری تھنگ، میٹھا لوڑا سب ہے گا. پر نال جھگڑا ہے تو مطلب کتنے نہ کتنے خرابی ہے نا. کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ ہے سطحی لو، مصنوعی پیار. مصنوعی پیار. آئیے آج اس مصنوعی پیار سے نکلے بات. مصنوعی پیار سے. میں ایک دن ایک اسکالر کو سن رہا تھا، اسے بڑی اچھی بات کی. کون سے سنیے گا؟ اس نے کہا میں اپنے باپ کے کبھی گلے نہیں لگاتا. تو ایک دن نا
مجھے میرا دل کیا کہ میں اپنے باپ کے گلے جا کر لگوں. کب لگا ہی نہیں تھا. اس نے کہا ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ اتنا فری ہوتے ہی نہیں ہے. تو کہتے کہ میں ایک دن اپنے باپ کے پاس گیا. میں نے کہا ابا جی میں تانوں نا جفا پاؤنا. انہوں نے کہا پتر اجے ہوئے پچھلی عید تے ملیا تھا. انہوں نے کہا نہیں میرا دل کر رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے تانوں ملن تے. کہتا میں اپنے باپ کے گلے لگا. تو کہتا جب ٹھیک 2 منٹ گزرے نا تو کہتا میں نے رونے کی آواز سنی سسکیوں کے ساتھ. کہتا میرا باپ سسکیاں لے کر رو رہا تھا. اور میں کہتا چلیا ایڈا مزہ آتا تو یار روز ہی مل لیا کر. ہم نے وہ محبت چھوڑ دی ہوئی ہے, وہ جو لو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. ماں باپ کے ساتھ نہیں ملتے, بہن بھائی نہیں ملتے, ہم بھاگے پھرتے پیسہ روپیہ امیری غریبی کار کوٹھیاں پتہ نہیں کیڑے کیڑے چکراں چ رشتے خراب ہو رہے ہیں. تو بھائی محبت واپس لانی پڑے گی. بولے ہاللیلویا. متی 24:12 کے اندر خوبصورت بات لکھی ہے. ہاں یہاں پر ایک اور بات سن لیجیے. ویلنٹائن صرف کڑیاں منڈیاں کا نہیں جو ہوتا, یہ محبت کا دن صرف کڑیاں منڈیاں کا نہیں ہے. کاش اگر باپ سے نہیں ملے اور باپ ہے تو اس سے پہلے کہ باپ نہ رہے انہوں جا کے جفا چھپا لیا جائے کہ جبا جی ہیپی ویلنٹائن ڈے. امی نو بھی انج مل لیا جائے, بہن بھائی بھی آپس سے مل لیا جائے. یاد رکھو ساتھ کیڑے ویلے جانا ہے کوئی پتہ نہیں, لیکن آپ کا محبت والا رویہ یاد رہے گا. یار پچھلے سال او وقت نہیں مجھے بولتا, میرا برائن جایا انہوں نے منو آ کے جفا پا لیا. یہ یاد زندگی بھر نہیں ختم ہوگی. میں اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گیا, یہ یاد زندگی بھر نہیں ختم ہوگی. اور اسی سے طبعی محبت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں اور آپ کا باپ یہاں موجود ہے, نہیں تو پھر بڑا بندہ رہتا دے ٹھنڈی مٹی دی ٹیری اگے جا کے ٹھاٹھا ماردا تے لبدا کھ نہیں دے. وقت ہے, وقت ہے, معاف کیجیے اور معاف کرنے کی قوت رکھیے اور معافی مانگنے کی قوت رکھیے. ٹھنڈی بال ہو جا کے کچھ نہیں ہوتا. ہاللیلویا. میاں بیوی جنہوں نے آج دن تک کبھی ایک دوسرے کی تعریف نہیں کی, کر دو کچھ نہیں ہوتا, کر دو. گواہ تیرے سامنے بیٹھے روز کرنا ڈیلی. مجھے چنگی بڑی لگتی ہے, میں کی کروں, میں ڈیلی کرتا ہوں. پوچھ لیجئے کیوں؟ کیونکہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. کیا کریں بیویاں شوہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجیے. مل کیا کرو میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے سب سے بڑا ہوں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میرے بھائی بھی بڑے بیزی, میں بھی بڑا بیزی, لیکن میں کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ چل یا 2 منٹ میں ملاقات ہو جائے. میں موقع نہیں جانے دیتا, میں مل لیتا ہوں. میں کہتا ہوں شاید وہ بچے ہیں ان کو نہیں پتا, مصروف ہے, میں بھی مصروف ہوں, لیکن اگر کہیں ملاقات ہو جائے نا میں گیٹ پہ بھی آج پھاڑ کے کھلو جانا. آج سنا یار کی حال, طبیعت ٹھیک ہے, سب ٹھیک ٹھاک, یس اوکے. او بھائی میں اگر ساری دنیا میں محبت بانٹتا پھرتا ہوں اور میرے گھر میں میری محبت کا کوئی اظہار کرنا نہ میں کسی کے ساتھ کرتا کوئی میرے ساتھ کرتا ہے, کیا فائدہ ایسی محبت کا, کیا فائدہ؟ نیچرل لو کیا ہے؟ خدا آپ کے اندر ہے, اور اگر خدا آپ کے اندر ہے تو آپ اپنے گھر سے محبت کا اظہار شروع کیجئے, باہر آپ پہ پھیل دی جائے گی اور آپ نیک نامی کا شکار ہو جائیں گے. متی 24 باب اس کی 12ویں آیت پہ اخیر زمانہ کے بارے میں یسوع مسیح کی پیشن گوئی سن لیجئے گا. اور بے دینی کے بڑھ جانے سے تیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی, ٹھنڈی پڑ جائے گی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جاتی ہے. تو کہیں میں نے پڑھا بچہ لکھ رہا تھا کہ رشوت دینا تو میرے باپ نے مجھے خود سکھایا, جھوٹ بولنا بھی میرے باپ نے مجھے سکھایا. کیسے؟ باہر کوئی آتا تو دروازہ کھڑکاتا ہے,
ਭਾਈ ਆਫਤਾਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ? ਘਰੋਂ ਹੀ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अबू जी कह रहे कि मैं घर नहीं है ना, ऐसे होता है। नो, बेदीनी का दौर तो है, ठंडी पैन की कोशिश करन दे ये, पर आपा ठंडी नहीं होने नहीं। आज असी आए इसलिए, बोलो हालेलुया। हम आज आएगी इसलिए यहाँ पर है कि खुदा के कलाम में से सीख ले कि दुनिया की मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, लेकिन जिनके अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत होगी वो कभी ठंडे नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो सरगर्म रहेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। आओ हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। हालेलुया। आइए मोहब्बत की चंद तारीफें सुन लें। बाइबल मुकद्दस में अगर आपको कोई कहे ना कि मोहब्बत का बाब कौन सा है, चैप्टर ऑफ लव, तो आपने कहना है पहला कुरिन्थियों 13वां बाब। क्या कहना जी? पहला कुरिन्थियों 13वां बाब। पूरी बाइबल में ये मोहब्बत का बाब है। आइए जरा देखें इस मोहब्बत के बाब का आगाज कैसे हो रहा है। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब, उसकी पहली आयत है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठठनाता पीतल या झंझनाती छाछ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आगे भी सुन लीजिए एक और खास बात, तीसरी बात, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, है ना, कई लोग यीशु मसीह में जब आते हैं बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा का पाक रूह ने अपनी एक खूबसूरत नेमत गैर जुबान की नेमत देता है। और अक्सर इब्लीस हमारे कानों में आकर कहता है ये जो नेमत तुझे मिली है ये तुझे सबसे अफजल कर गई है, अब बाकी सारे निकम्मे, बाकी सारे कमजोर, बाकी सारे बेईमान, तो तू सारा तो ज्यादा ईमानदार, वहीं में फंस जाते हैं। हम कहते हैं हाँ जी ठीक है जी बिल्कुल दुरुस्त कर ले, लेकिन कलाम हमें होश दिला रहा है अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, यानी कि आदमियों की जुबाना उर्दू भी आवे, अंग्रेजी भी आवे, फारसी भी आवे, पश्तो भी आवे, लटरम भी आवे, पटरम भी आवे, और फरिश्तों की जुबानें आसमानी जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, मेरे अंदर मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ हूं। इसकी मिसाल मैं अक्सर आपको सुनाता हूं, है ना, याद है ना, ये ठनठनाता पीतल क्या है? पित्तल दे भांडे कदी वेखे? अब बच्चा ने तो नहीं वेखे, मैं वेखे, मेरी मां ने, मेरी मामा के वो जेस के पड़े हुए थे, मैंने देखे। और किस किस ने देखे ने पित्तल दे भांडे ने? वाह, नहीं सारे ने नहीं जी वेख्या, बेचारा नु की पता, ये तो स्टील दा जमाना है। पित्तल दा भांडा डिगन दी देर सी, उन्हें जिन्नी वाली ठाठा वजन टन टन दी आवाज आनी ते लगना पता नहीं की होया, तो होंदा कुछ भी नहीं, है ना, खप बड़ी बात सी। ते ये खंजर मुझे दिखाओ। एक और चीज छाछ की बात की गई है, छाछ जहाज आपने देखी है, बल्कि बजाते भी हैं, है ना, ये जे किसी को बजानी आउंदी है तद भी, ते जे किसी को नहीं बजानी आती तद भी ये वज जाती है। किसी को बड़ी चंगी बजानी आती है, ओके, किसी को बिल्कुल नहीं बजानी आती, ये चो ना निकलता सुर ते ना निकलता ताल, ये निकलती है खप। की निकलती है? की निकलती है? बोलो भी की निकलती है? इन्हें खप ही पानी है, इन्हें सही तरह बजाओ ते इन्हें भावें सही तरह ना बजाओ, इन्हें चो खप ही निकलती है।
जस्ट आवाज, इसने आवाज पैदा करनी है बस। तो कलाम कहता है झंझनाती झांझ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ जस्ट आवाज। ते पीतल का भांडा भी डिगे ते पीतल की आवाज इतनी ज्यादा होती है, लगता है पता नहीं क्या हो गया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाज होती है। याद रखिए, आप और मैं अगर मोहब्बत से खाली है, मैं और आप अगर खुदा से खाली है, अगर हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं है और हमारी दुआएं ऊंची हैं, हमारे नारे ऊंचे हैं, हमारे मुंह के अल्फाज बड़े बुलंद हैं, असी दुआवां कर कर गवांडियां भी तंग कर मारे गए, तो यकीन जानिए ऐसी सारी दुआएं रायगा है और बेकार है। ये जस्ट खप है अगर मोहब्बत नहीं है, अगर मोहब्बत का जज्बा नहीं है, अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तो ये सारी चीजें सिर्फ शोर के अलावा कुछ भी नहीं है। ठकना पीतल और झंझनाती। तो मैं यहाँ पे हमेशा कहता हूं, मैं गैर जुबाना बढ़िया बोलना वा पर अपने निके भरा नहीं बोलता। ऐसी गैर जुबानों की क्या जरूरत, क्या फायदा? ओ भाई मोहब्बत नहीं है, तू माफी नहीं कर सकता या तू माफी मांग नहीं सकता, तेरी ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा, तेरी खप का की फायदा? खुदा भी ऊपर देख रहा होता है, यार दुआवां तो बड़ियां चंगियां करता है पर ये अंदर मोहब्बत नहीं है, ये मेरे उस म्यार पर पूरा नहीं उतरता। आप मोहब्बत के जज्बे में है। मोहब्बत का जज्बा तो यहां तक कहता है, खुदा के कलाम ने कहा, लिखा कि अगर तू कुर्बानी चढ़ा रहा हो, तू दुआ कर रहा हो, तू खुदा के हुजूर हो और तुझे याद आए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, छोड़ वहीं पर पहले भाई से जाकर मिल, पहले मोहब्बत का इजहार कर, पहले माफ कर और फिर वापस आ और माफ करके या माफी मांग के तू खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेगा। कमा अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, कमान बड़े फैसले बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग हमेशा बड़े फैसले करके अपनी मैं को मार देते हैं, अपने अंदर को मारकर खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और यकीन जानिए आसमान खुल जाता है। सो कलाम मुकद्दस में मोहब्बत की पहचान सुन लीजिएगा, जरा आइएगा, इसी वालों को आगे लेकर चलेंगे। चौथी मैंने कहा है कि अगर मोहब्बत का कोई बात पूछे तो क्या आपने बताना है? ग्रंथियों 13वां बाब और इसकी चौथी आयत से है मोहब्बत। अब मोहब्बत का कैरेक्टर कैसा है सुनिएगा, मोहब्बत सब्र और मेहरबान है जी। मोहब्बत क्या है? सब्र कर लेती है, सब्र है और क्या है? मेहरबानी करती है। हमें सब्र कर जाइए, अगर खुदा है और आप मोहब्बत में हैं सब्र कर जाइए, क्योंकि ये निशानी है कि आपके अंदर मोहब्बत है और आप काइंड है, आप मोहब्बत है, आप दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। फिर मोहब्बत हसद नहीं करती। ये क्यों जी मोहब्बत है? क्या शब्द पर जाना जेलस से भर जाते, ये कैसी मोहब्बत है? खुदा का कलाम कहता है मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती। ये सारी वो बातें आ रही हैं जो आखिर ज़माना के बुरे दिनों में आएंगी, आप में नहीं आएंगी, क्योंकि आप आज खुदा के कलाम से आगाह हो गए। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं है ना। मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूं, शेखी बड़ी मार देंगे, मोहब्बत में शेखी बड़ी मार दे, और अक्सर वो शेखी जो है वो हमारे रिश्तों को कमजोर कर देती है ना। कैसे शेखी मारते हैं बोले? जबकि किसी बच्चे का रिश्ता देखने जाते हैं ना, ओ हो सारा कुछ होटल तो मंगाया होता, सारा कुछ ताड़ी इन्होंने बनाया है, ये हर शहर ने बनाई है, तो उन्होंने भावे बेचारी को चकला मिलना भी ना सीधा करना होता, पर किए उन्हें बनाई है। झूठ मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत सच बोलती है, जैसा है वैसा बयान कर दे, कोई बात नहीं, सीख ले। कहे इतना पढ़ी है, इतना पढ़ा है लड़का, झूठ बोलते हैं। मुंडे वाले आजकल बड़ी स्पीड मार दे, रेंट ते गड्डी लेके पहुंच जाते हैं, साड़ी अपनी विआह तो बाद पता लगता है अपनी नहीं सी, तो रेंट दी सी। झूठ शेखिया
सीखियां मार दे, हम शादी के बाद ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं करते। हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, वो मरी जान जो के भी नहीं होते, मरी भी कहते हैं नहीं यार बहुत खर्चा हो जाता। तो क्या है, शेखी है ना, और ना मारो यार। अगर आप मोहब्बत में हैं, अगर आप मोहब्बत में हैं तो खुला दिल करके सच बोले, आसमान का खुदा आपके रिश्तों को मजबूत कर देगा। बोले मजबूती, स्टील। झूठ जितना बोलेंगे रिश्ते उतने ही कमजोर होंगे। आगे चलते हैं, मोहब्बत की और क्या निशानी है? झुंझलाती नहीं, बल्कि नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। नहीं है मोहब्बत को ज़वाल क्यों नहीं है? पहले ये बताएं क्यों नहीं है? इसलिए कि मोहब्बत खुदा है, खुदा खुद मोहब्बत है। खुदा के लिए ये लिख दिया गया है कि खुदा मोहब्बत है। मैं आगे चल के इसको थोड़ा सा अगर मैसेज लंबा हो गया तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं, जाना तो नहीं किधर। मैनू पता तुसी वो जे जिन्होंने कोई शादी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने शादी है तो घरों नहीं आ जाएंगे। सो कलाम सुनेंगे या जाना चाहते हैं? ओके ठीक है, हम जल्दी जल्दी मैं करता हूं। वैसे 13 निकाल, इसी बाप के अंदर आए। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। सुनिए बहनों खास तौर पे ये डिपार्टमेंट मैंने देखा पर अक्सर जबर किया जाता है, जुल्म किया जाता है, मार पिटाई, लड़ाइयां झगड़े, शक, सब कुछ। ये डिपार्टमेंट बड़ा मजबूत है, ताकतवर है। ये अक्सर इस तरफ अपना जुल्म का हाथ बढ़ाता है। लेकिन सुन लीजिएगा, एक बहन की मिसाल आपको सुनाता हूं। एक बहन थी, उसका हस्बैंड ड्रिंक करता था, रोज मारता सी, डेली मारता। एक दिन और राती को 3-4 बजे अपने 5-7 साथियों के नाल आ गया। बीवी बेचारी सुती सी, उन्होंने उठाया, उसको थप्पड़ मारे, उसका उठ के रोटी, ताजा रोटी पका के दे, मैनू भी तो मेरे दोस्तों ने पका। उठ गई, उठदी नाल गीत गावे पई रात 3-4 बजे, ते नाले ना शुक्र करे ते नाले रोटी सट्टी जावे मतलब के तवे पे। उसके दोस्तों में से एक दोस्त आया तो उसने कहा, मेरी बाजी तेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहा है तो तू तो शुक्र कर रही है और साथ में रोटी भी पका के दे रही। उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा, भाई मैं जानती हूं कि मेरा शौहर इस वक्त गलत है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अगर आज मैंने इसे जो मेरी ताकत में है इसे सुख ना दिया तो आगे जाकर तो इसे दुखी सहने हैं। तो जितने जमीन पर ये मेरे वसीले सुख पा सकता है, मैं इसके साथ अच्छा रवैया रखूंगी। और ये मोहब्बत का जज्बा था। अगले दिन उस बंदे ने जिसने ये बात सुनी, सुबह आया, उसने बहन से कहा, बहन तो लगता है गिरजे जाती है। उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं तौबा करना चाहता हूँ। और उस भाई ने उस बहन के इस अच्छे रवैये से तौबा की और कुछ महीनों बाद उस बहन के शौहर ने भी यीशु को कबूल कर लिया और माफी मांग ली और तौबा कर ली। आपका मोहब्बत का जज्बा, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सह जाए। आपके अच्छे रवैये ने आपके शौहर को तब्दील कर देना है। और अगर यहाँ पर सख्ती, घमंड, फख्र या शेखी है तो फिर ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। आपकी बर्दाश्त, मोहब्बत का इजहार इस डिपार्टमेंट को दुरुस्त कर देगा। ये आप पर है। आप अगर मोहब्बत में है तो सह जाइए। आपका थोड़ा सा बर्दाश्त करने का रवैया आपके आने वाले कल को दुरुस्त कर देगा। और पहले हवाले में दोबारा से चलेंगे जो हमने पहला यूहन्ना 4 बाब देखा था और उसकी 8वीं आयत साथ ही देख लेते हैं।
लिखा है जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। मोहब्बत तो ऐसी है भाई, हमने मोहब्बत का क्या रंग बना दिया, हमने मोहब्बत का क्या रवैया बना दिया, हमारे दिलों में मोहब्बत का क्या प्यार है। मोहब्बत तो ये है बर्दाश्त, मोहब्बत तो ये है माफी, मेहरबानी, हसद नहीं, शेखीबाजी नहीं। मोहब्बत तो ये है। हम किस मोहब्बत के बारे में सोचते और गलत सलत बोलते रहते हैं। आइए, मोहब्बत की 3 इकसाम है, लिखने वाले अपने पास जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। 3 किस्में हैं मोहब्बत की। पहली अगापे लव, दूसरी वैल्यू लव और तीसरी एरोस लव। इनकी डेफिनेशन ये है, पहली मोहब्बत जिसे अगापे लव कहते हैं, ये होती है बेलौस मोहब्बत, कोई लालच नहीं, कोई लैंड नहीं, कोई देन नहीं। और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत क्या है? कोई बुलंद आवाज से बोलेगी। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ताकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और ऐसी मोहब्बत कौन सी? अगापे लव, बेलौस, जिसमें खुदा का कोई फायदा नहीं था, सिर्फ मोहब्बत का जज्बा था। ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, और मोहब्बत का नाम देना है, लेना नहीं। मोहब्बत का नाम लेना नहीं। असी नाराज हो जाने देता ही नहीं, आपने मुझे फला मौका पर कुछ नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया। और मोहब्बत क्या है? देना। मोहब्बत काम लेना नहीं है। मोहब्बत का काम, मोहब्बत में हम क्या करते हैं? तो खुदा ने मोहब्बत की तो क्या किया? अपना इकलौता बेटा दे दिया। और फिर बेटे ने क्या किया? हमेशा की जिंदगी। मोहब्बत तो ये है। हम किस मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं? मोहब्बत देना है। और यीशु मसीह दुनिया में हमें सिखाने के लिए है। सो पहली मोहब्बत की किस्म क्या है? अगापे लव, बेलौस मोहब्बत, अनकंडीशन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे अनकंडीशन। दूसरी वैल्यू लव, ये है फ्रेंडली लव, दोस्ताना मोहब्बत। और ये भी खुदा ने पहले की। खुदा ने हमारे गुनाहगार होने और हमारे बदकार होने को नहीं देखा, बल्कि उसने मोहब्बत के साथ हमें नजात दे दी। सो तीसरा है एरोस लव, एरोटिक लव। ये होता है जज्बाती, जज्बात के साथ, जज्बात, एरोटिक लव। और इसकी मिसाल आप रूहानी तौर पर पौलुस रसूल को देखते हैं। जब मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मोहब्बत, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। आप और मैं इन बातों को देखें, इन बातों को सीखें। हम खुदा की मोहब्बत में बेलौस हो गए, कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम। आखिरी बात, तो वही मोहब्बत को हम देखेंगे खानदानी शौहर और बीवी के रिश्ते में, जिसको मैंने पहले आपके सामने बयान किया। क्या है? आदम भी अपनी बीवी हवा के साथ क्या कर रहा? मोहब्बत का इजहार। हमें भी इजहार करना है, मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते हुए, है ना? मरने के बाद कौन सा इजहार होता है? क्या भाई? मोहब्बत का इजहार तो जिंदा रहते होता है, मरने के बाद कोई इजहार नहीं है, फजूल है। मरने के बाद हमारा दिल उमड़ आता है, ये भी कर दूं, कब्र पक्की कराना, मार्बल लवाना, उस मार्बल का की फायदा, उस मोहब्बत का की फायदा? जिंदा रहते हुए मोहब्बत दिखाइए, जिंदा रहते हुए एक दूसरे को कहिए आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे लिए दिन रात मुझे फैसिलिटेट करती हैं, खाना पीना कपड़ा एवरीथिंग। आप मोहब्बत का इजहार कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप
کی وجہ سے گھر میں برکتیں ہیں، خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں. یاد رکھیے مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مرنے کے بعد تیری یاد رہتی. خدا دی یاد نہیں رہتی تو بندے کی تو یاد رہتی. مرنے کے بعد رہ سکتی ہے تو پھر زندہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیجئے. کہیے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، کرتی ہوں. میاں بیوی تے اپنی اپنی بیوی نو تے اپنے اپنے میاں تو جن بانگر ڈانگر پہنی ہے. پلیز ڈونٹ ڈو. ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے. اور مزے کی گل ہے ابھی پوری دنیا سے محبت کا اظہار کرتے پھرنے ہیں. تو میری بہن، تو میرا برا، تو میرا فلانا، تو میرا فلانا. تے گھر دے بیچارے منہ اڈ کے بیٹھے کاش مینوں بھی کہہ دیں. یس میں صحیح کہہ رہا. ساڈا پیار سارا باہر ہی امٹ امٹ کے جا رہا ہوں. آئیے خاندانوں کو مضبوط کرنے کے لیے محبت کا اظہار کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ ایک روح ہے. خدا آپ کے اندر ہے، اور اگر خدا آپ کے اندر ہے تو محبت آپ کے اندر ہے، اور اگر محبت آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر سے محبت نکلے گی. بولے ہاللیلویا. آپ کے اندر سے محبت ہی نکلے گی. تو جے محبت نہیں ہے تو پھر خدا بھی نہیں ہے. یہ بڑا سادہ سا فارمولا ہے. اگر محبت نہیں ہے تو پھر خدا بھی نہیں ہے. آج دیکھیے بچے ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ چلے بتائیں ماما جی کیوں نہیں کرتے؟ ماں کو کچھ چیز نہیں سمجھتے. وجہ کی ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ بولے سارے بولو. اولاد کون دیتا ہے؟ تو آج ایک رواج بڑا خطرناک پیدا ہو گیا. مدر فیڈ ہی نہیں دیتی ہے. فیڈر تو لال نہیں. محبت کی تو پیدا ہے نا. محبت کہاں سے پیدا ہو؟ پہلا ماما اکڑ کے کہتی ہے اور دعویٰ کرتی تھی میں نے تیرے پر بڑا انویسٹ کیا ہے، میں خود گیلی زمین گیلے بستر پر سوتی رہی ہوں اور تجھے میں ہے نا کہہ دیا سننا ہوں کہہ دیا. وہ کہتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں ماما جی جان دو میں تو ہمیشہ تری پیمپر ہی لایا. محبت کہاں سے پیدا ہو بھائی؟ کتنے قربانی، کتنے سارا کچھ بھائی. سارا کچھ ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے ساتھ افیلیٹ ہو جائیے. آپ افیلیٹ ہو جائیں گے تو یہ اظہار ہے کہ خدا آپ کے اندر ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے درد رکھتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے درد رکھتی ہیں، آپ اپنی بیویوں کے لیے درد رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے خاندان مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہم اگلے لیول پر جائیں گے. پھر کلیسیا اور خادم بھی محبت میں بندھ جائیں گے. آج مزے کی بات ہے اور خطرناک بات ہے ہم جس چرچ جاتے ہیں وہی پادری صاحب پسند نہیں، باقی سارے چنگے. تو جتنے بھی جانے ہیں وہ نہیں چنگا تو جانا بھی ہوتا ہی. کیسی محبت ہے؟ کیسی محبت ہے؟ اپنے مطلب کو سارا کچھ نہیں. بدلو آ جائے چلو بھائی صاحب کو، بیماری آ گئی چلو بھائی صاحب کو. تھانے والا کام ناس ہی کرن دینے ہیں تو ناس ہی جانے ہیں پیچھے. تھانے والے پیچھے نہیں جاتے. کیوں جی کہتے کرو ہی نہ ہو جائے کام کے تھانے جانا پڑے. کیوں جی باجی رہیے سیدھے. تو کیوں ہم اپنے مطلب کا لفظ خدا کے ساتھ، مطلب کا لفظ چرچ کے ساتھ مطلب میں آپ کو انگلیوں پر گن کر بتا سکتا ہوں جنہوں بچے دے لیٹر دی گل ہوندی ہے، چٹھی دی گل ہوندی ہے، کئی خاندان صرف انہوں نظر ہی ادو آتے. کیوں؟ لو نہیں ہے، قدرتی لو نہیں ہے. ہمیں قدرتی لو میں آنا ہے اور اس طبعی محبت کو لینے کے لیے یسوع مسیح کا ہمارے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. اور جو یسوع مسیح جن کے اندر آ جائے گا وہ یقیناً آسمان کے خدا کی محبت میں بڑھ جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. اور میرے عزیزو ہمیں سطحی لبوں سے نکل کر ہمیں طبعی محبت کو اپنی زندگی میں لینا ہے. ہم ضرور ہے کہ ایک دوسرے کی محنتوں کا اجر نہ دیں، ایک دوسرے کی محنتوں کے لیے ریکگنائز کریں. یس آپ میرے لیے بہت کچھ کرتی ہیں،
آپ میرے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. یس, یہی ایک دوسرے کی اپریسیشن جو ہے, محبت کا اظہار جو ہے, وہ آپ کے خاندانوں کو مضبوط کرتا جائے گا. اور محبت کا اظہار اس بات کا اظہار ہے کہ یسوع مسیح آپ کی زندگیوں میں اور آپ کے گھرانوں میں رہتا ہے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور خداوند کے حضور چند لمحوں کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے برکت چاہیں.